ایک بات آپ کے سامنے، یہ جو نقطہ ہے، یہ ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں ان سب کا بھی تعلق اسی سے تھا، اسی سے متعلق باتیں ہیں، لیکن یہ جو بات ہے نا آپ کے سامنے جس کو میں اب رکھنے جا رہا ہوں، یہ براہ راست جو ہے اس سے متعلق ہے کہ حکمرانوں کی جو مذمت لوگ کرتے ہیں سعودی عرب کی، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اور مذمت کرنے والے، ملامت کرنے والے، لعنت کرنے والے چاہتے کیا ہے سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر وہ چاہتے کیا ہے۔ اچھا خیر، اب یہ جو پوری بات اس سے پہلے ختم ہوئی تھی نا کہ حکمرانوں کے خلاف برائیاں کرنا، ان کی عیوب کو، ان کی گندگیوں کو نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ لگایا ہے اور اس میں بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں، یہ بڑی بڑی متکبرانہ باتیں کرنے والے اس ملک توحید سے روئے زمین پر جس کی مثال نہیں ہے، آخر کیا چاہتے ہیں؟ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو کرتے ہیں حکمراں کے بارے میں، مسلمانوں کے، اور ایسے ہی سعودیہ کے علماء کے بارے میں جو اتنی بڑی بڑی بات کرتے ہیں، یہ لوگ سعودی عرب جیسے ملک جس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس ملک کے بارے میں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں، آخر تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا جو دور خلافت تھا، کیا تم خلفائے راشدین کے دور خلافت میں زندگی گزار رہے ہو؟ یعنی یہ دور خلافت راشدہ تو نہیں ہے نا بھائی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی خلافت جیسی خلافت کیوں نہیں، عمر بن خطاب جیسا دور کیوں نہیں ہے، عثمان غنی جیسا دور، علی بن ابی طالب جیسا دور، یہ خلفائے راشدین جیسا دور تم تلاش کر رہے ہو۔ آج کل کے اس گئے گزرے دور میں 14 صدیوں کے بعد پوری دنیا میں ایک واحد ملک توحید کا، سنت کا نام لینے والا ہے، حرمین کی حفاظت کرنے والا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے، توحید و سنت کی دعوت کا کام کرنے والا ہے، اس سے کمیاں ہو جانا، گناہ کے کام ہو جانا، کچھ غلطیاں ہو جانا، یہ بہت عام سی بات ہے، اس دور میں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تم اتنی سی چیز کو معاف کرنے کو، سمجھنے کو تیار نہیں ہو، بغاوت کرنے کو ابھارتے ہو۔ کیا خلافت راشدہ کا انتظار کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، خلافت راشدہ تو واپس نہیں آ سکتا ہے نا بھائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہرا زمانہ واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا میرے بھائیو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم عہد نبوت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے؟ کیا اتنی باریک باتیں چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے زمانے والی خلافت کا دور آ جائے؟ اور جن ملکوں پر تم آنسو بہا رہے ہو اور ان کی باتیں کر رہے ہو، ذرا ان ملکوں کا تو جائزہ لے کر کے دیکھو جن ملکوں کے ساتھ تمہاری ہمدردی ہے۔ سعودیہ تو غلط ہے اور بہت سب غلط ہی کرتا ہے، وہاں کے علماء غلط کرتے ہیں، جن لوگوں پر تم ہمدردی کا اظہار کرتے ہو، ذرا ان کی تو حالت دیکھو، ان کا تو جائزہ لے کر کے دیکھو۔ دیکھیے، اب دیکھیے یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، جن ممالک کے اندر دنیا بھر کی عقیدے کی برائیاں موجود ہیں، ان ممالک کا نام یہ کبھی نہیں لیتے، ان کے اندر بدعقیدگی ہے اس کو کبھی بیان نہیں کرتے، اس کی برائیاں کبھی سامنے نہیں لاتے۔ اس کے جنہوں نے شیخ صالح فوزان کے شاگرد جنہوں نے یہ نوٹ لگایا ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جن ملکوں کا تم نام نہیں لے رہے ہو بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کر رہے ہو، ان ملکوں کا کیا حال ہے۔ کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ کیا اس ملک کی جس نے سلسلہ ابراہیمی کے رہنما کی یادگار باقی رکھنے کے لیے اپنی سرزمین پر قبہ ابراہیمی تعمیر کیا ہے؟ قبہ ابراہیمی تعمیر کیا گیا کہاں؟ کہاں ہے قبہ ابراہیمی؟ ابراہیم علیہ السلام کا قبہ، ٹامب۔ میرے بھائیوں، یہ سب مصر کی باتیں ہیں۔ قبہ ابراہیمی کہتے ہیں کیا اس کی بات کرتے ہو؟ قبہ ابراہیمی قائم کرنے والا ملک ہے وہ،
اور تم اس کو چھپانا چاہتے ہو، اس کا نام نہیں لیتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد کیا اس ملک کی بات کرتے ہو جس کی روحانی پیشوا تقارب ادیان کے لیے میٹنگ منعقد کرنے کی دعوت دی؟ یہ تو عیسائیوں کا ہے نا نظریہ. عیسائی تقارب ادیان یعنی سارے ادیان میں جو دوریاں ہیں، بھئی ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے آج فالو کرنے کے قائل نہیں ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے. ایمان ہے ہمارا کھانے، لیکن ان کی سیرت پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم الگ ہیں، یہودی اپنے راستے پر ہے، عیسائی اپنے راستے پر ہے. اب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ سارے ادیان کو قریب کر دو. بت پرست اپنی بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ سارے دین کو قریب کر دو، سب اپنا اپنا چھوڑ دو. مسلمان توحید سنت چھوڑ دے، وہ یہودی یہودیت چھوڑ دے، بت پرستی کرنے والے بت پرستی چھوڑ دے، اور سب لوگ دین کی بنیاد پر جو فاصلے ہیں، ڈسٹینس، دوریاں ہیں، ان دوریوں کو ختم کر دو. سب کے سب کیا ہو جاؤ؟ دوریاں ختم کر دو. لیکن کیا بن جاؤ؟ عیسائی بن جاؤ. کیوں بھائی؟ سب دوریاں ختم کر کے مسلمان کیوں نہیں بن جاؤ؟ یہودی کہے گا سب دوریاں ختم کر کے یہودی کیوں نہ بن جاؤ؟ لیکن یہودی عیسائی ہے نا، یہ عیسائی جو اپنی شطر اور اپنی چال بازی کے لیے ہمیشہ سے مشہور ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ سارے دینوں کو قریب کرو. اب یہ کہتے ہیں کہ دین کو قریب کرنے کے لیے میٹنگ بلانے والے جو ممالک ہیں، ان ممالک کا تم نام کیوں نہیں لیتے؟ سعودیہ ہی کی برائی دکھائی دیتی ہے تم کو، ہے نا؟ ایسے ہی پھر کہتے ہیں میٹنگ ہوئی بھی لیکن سعودی عرب نے اپنا کوئی بھی نمائندہ اس میٹنگ میں شریک نہیں کیا. اب آپ بتائیے کہ جس آدمی کا نظریہ یہ ہو کہ سارے دین کی تفریق ختم کر دی جائے، سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، اس کے لیے کوشش کر رہا ہو، اب سعودی عرب اس کے اندر کیسے شریک ہوگا؟ سب شریک ہو گئے. سب کیوں شریک ہوئے؟ کیسے مسلمان ہیں بھائی تو شریک ہو؟ توحید سے ہاتھ دھونے کے لیے، توحید سے سمجھوتا کرنے کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے، اور مسلمان نام کا حاکم شریک ہو رہا ہے اس کے اندر. کیسے مسلمان؟ سعودی عرب نہ خود کوئی حاکم گیا، نہ کوئی اپنا نمائندہ بھیجا، کوئی تعلق نہیں اس میٹنگ سے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں کہ یہ سب کیوں چھپاتے ہو؟ ان کا سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو ان کی برائی کیوں نہیں کرتے؟ سعودیہ کی چھوٹی چھوٹی برائیاں دکھائی دیتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو کفری عقیدہ بھائی، تقارب ادیان کا. عیسائیت کوئی قبول کرے گا؟ مسلمان اسلام چھوڑ کے عیسائیت کوئی مانے گا؟ یہ کفری عقیدہ. لیکن اس کے لیے کوشش کرنے والے، ان کو تم نہیں بیان کرتے ہو. اس کے بعد کہتے ہیں اور وہ ملک تم کیوں بھول جاتے ہو؟ ان ملکوں کو تم کیوں نہیں تانا دیتے؟ ان کو تم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کے عیب کیوں نہیں کھولتے؟ ان کی برائیاں تم کیوں نہیں کرتے؟ جو ملک صوفی، ماتریدی، اشعری مزارات کا ملک ہے. اور یہ تو ایک بات نہیں نا، اکثر ملکوں کے اندر مزارات ہیں بھائی، اکثر ملکوں کے اندر مزارات ہیں. مملکت سعودی عرب کو چھوڑ کر تقریباً ہر ملک کے اندر مزارات ہیں. تو صوفی ہیں، ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کو کیوں چھوڑ دیتے؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ تو عقیدے والا مسئلہ ہے، یہ تو منہج کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ ہے، قبر پرستی کا مسئلہ ہے، مزاروں کے سامنے سر ٹیکنے کا مسئلہ. اس کو تم نہیں بیان کرتے. سعودیہ کا آنکھ کا کیچڑ بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہ دوسرے آنکھوں کی لکڑیاں بھی دکھائی نہیں دیتی. اور کیا کہا؟ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ ایسا اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں، تم سب کے سب اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں بالکل الگ تھلگ ہو. تمہاری بات الگ ہے، تمہارا کام الگ ہے. تمہاری زبان الگ، تمہارا کام الگ، دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تم کہتے ہو کہ کافروں کو تم کافروں کو، بددینوں کو اور یہودیت کو، عیسائیت کو اکٹھا کرنے والا جو عقیدہ ہے، ان سب کی برائی نہیں کرتے. اور جو سعودی عرب کے اندر اسلام ہے، سنت ہے، توحید ہے، حرمین شریفین ہے، یہ بنیاد اسلام کی موجود ہے. چند غلطیاں
چند گناہ کے کام، کچھ کوتاہیاں اگر ان سے ہوتی ہیں تو تم اس کو ایسے اچھالتے ہو جیسے کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات شیخ سمجھا رہے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بہرحال یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے، اور بھی لمبی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو. آخری بات یہ ہے، شیخ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ حکومت سعودیہ، اسلامی نظام پر چلنے والی حکومت، کہتے ہیں اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہو، اس کا دفاع کرو. اگر کچھ غلطیاں بھی ہوں تب بھی دفاع کرو، غلطیاں بھی ہوں تب بھی کیا کرو؟ دفاع کرو. غلطیاں تو سبھی انسان سے ہوں گی، لیکن توحید و سنت جو وہاں پر ہے اس لیے دعا کرو کہ اللہ توحید و سنت کے ملک کو قائم رکھے، اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، ان کو توبے کی توفیق دے، اپنی اصلاح حال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے قریب اگر کچھ ایسے لوگ ہوں، ہے نا، جو ان کو غلط راستہ دکھا رہے ہوں مثال کے طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رازدار نیک ہونا چاہیے، بتانا جس کو کہا جاتا ہے، بتانا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ صالح اور نیک ہونا چاہیے، رازدار. خیر، آخری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی غلطیاں موجود ہیں تو ان کی اصلاح ان طریقوں سے کرنا ضروری ہے جن کی کتاب و سنت نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہمارے سلف صالحین اور افاضل ائمہ ان پر آج تک چلتے آ رہے ہیں. حکمرانوں کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا جو طریقہ سلف صالحین کا رہا ہے، آج تک اس طریقے پر چلتے رہے. اس طریقے کے مطابق ہم کو اپنے حکمرانوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کی سدھار کی کوشش کرنی چاہیے. شیخ اب یہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، کان و تشنیع کرتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے؟ نظریہ یہی ہے کہ خالص توحید و سنت کے حکمرانوں کی حکمرانی ختم ہو جائے اور کس کی حکمرانی آ جائے؟ خارجیوں کی حکومت آ جائے، خارجیوں کی حکومت قائم آ جائے. یہ چاہتے ہیں. یا کہتے ہیں یا کیا خارجیت قائم کر لو گے تب چپ رہو گے، یا تم تصوف اور شرکیات کی حکومت قائم نہیں کر لو گے تب تک چپ نہیں بیٹھو گے. کیا چاہتے ہیں؟ خارجیت کی حکومت قائم ہو جائے، یا صوفیت اور شرکیات کی حکومت قائم ہو جائے، یا نمبر 3 کہتے ہیں یا پارلیمنٹ اور پارٹیوں کی حکومت نہیں بنا لو گے تب تک چپ نہیں بیٹھو گے. آخر تم کب تک چپ نہیں بیٹھو گے؟ یعنی جمہوریت لانا چاہتے ہو کیا؟ خارجیوں کی حکومت لانا چاہتے ہو؟ صوفیت اور قبر پرستی والی حکومت لانا چاہتے ہو جو اس سے پہلے عثمانی سلطنت کے نام سے تھی؟ ارطغرل سننے والوں کبھی غور نہیں کیا شاید سننے والوں نے کہ ارطغرل غازی کا اصل راز کیا ہے؟ یہ پھر سے خارجیت اور ترکیوں کا جو طریقہ تھا، صوفیت کا، ایسے ہی رہبانیت کا، ایسے ہی وہ جو شیخ اکبر کہلاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا نام ہے اس کا؟ ابن عربی. ابن العربی نہیں بلکہ ابن عربی صوفی. ابن عربی صوفی کا نظریہ، اس کو پھر سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں عام کرنے اور ذہن بنانے کا یہ بہت بڑا ہتھ کنڈا اور پروپیگنڈا ہے جو ترکیہ حکومت نے ایک سیریل برسوں میں تیار کر کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے مسلمانوں نے اس کو عام کیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خالی منورنجن کے لیے ہے؟ منورنجن کے لیے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا ذہن بنانا ہے تاکہ پھر وہی ترکیوں والی حکومت ہے نا، عثمانی سلطنت اور صوفیت اور مزارات اور قبروں کی پرستش اور پوجا اور رہبانیت والا طریقہ پھر سے دنیا کے سامنے آ جائے. یہ مقصد ہے، اس لیے اس طرح سے ساری دنیا میں اس کو عام کیا گیا ہے. اب بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں، بڑے شوق سے، اور بعض بہرحال میں کیا تبصرہ کروں، تبصرہ کرنا نہیں اچھا ہے. بعض مولویوں نے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، بعض مولویوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ڈرامہ دیکھنا، کم سے کم لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ لیں. استغفر اللہ. میں آپ کو بولتا ہوں اس سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ آدمی گانا سنے، آدمی فلمیں دیکھے، لیکن ارطغرل غازی کا ڈرامہ نہ سنے. کیونکہ صوفیت کی تعلیم ہے، شرک کی تعلیم ہے،
قبر پرستی کی تعلیم ہے، مزارات کی تعلیم ہے، دنگے، جنگ، فساد، خوریزی کی تعلیم ہے، اس کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ ایسے جہاد نہیں ہوتا ہے۔ جہاد کب ہوتا جانتے ہیں آپ کو؟ جہاد کس کو نام دیں گے؟ جہاد کا نام اس وقت ہوگا جب کفر کا اور خالص اسلام کا ٹکراؤ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ صوفیت کی حکومت، قبروں کی حکومت، شرک کی اور مزارات سے بھری ہوئی حکومت صوفیت کی حکومت تھی میرے بھائیوں۔ اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں، توحید و سنت کی حکومت کہتے ہیں۔ آج بھی ان کے بہت سارے نشانات جو شرک یا اشعار وغیرہ کی شکل میں انہوں نے بنائے تھے، آج بھی کہیں کہیں سعودی عرب کے اندر باقی ہے۔ دھیرے دھیرے اس گندگی کو صاف کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی حکومت تھی اور افریقہ اور یہاں اور وہاں 3-4 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور بہت بڑی حکومت، اس سے انکار نہیں ہے مجھے۔ لیکن بڑی حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، بڑی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل طاقت سچی توحید اور نبی کی سنت کی طاقت ہوتی ہے۔ مدینے میں مٹھی بھر مسلمانوں نے اسلام کی حکومت قائم کی تھی، ہے کہ نہیں؟ مٹھی بھر تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن وہ خالص توحید کی حکومت تھی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ بڑی تعداد نہیں چاہیے۔ سعودی حکومت سے نفرت کیوں ہے؟ وہ تو توحید کی علمبردار ہے، سنت کی علمبردار ہے۔ کیوں نفرت؟ اس لیے ہے کیونکہ مزارات نہیں چاہتے، قبروں کی پوجا نہیں چلے گی سعودی حکومت کے اندر۔ اللہ کے نبی کے حکم سے قبروں کو، مزاروں کو اٹھایا گیا ہے، اس کا چلن سعودی عرب میں نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر جو کچھ بھی حرمین شریفین میں ہوتا تھا، جو کچھ بھی قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، جو کچھ بھی بقیع کے اندر ہوتا تھا، جو کچھ بھی احد کے اندر ہوتا تھا، میرے بھائیوں وہ سب شرکیہ کام تھے۔ مملکت توحید، مملکت سعودی عرب مملکت توحید ہے، توحید اور سنت کی بنیادوں پر قائم ہوئی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا کوئی بھی گزارا، کوئی بھی چلن سعودی عرب میں ممکن نہیں۔ اسی لیے سب کو سعودیہ سے نفرت ہے۔ صوفیوں کو نفرت اسی لیے ہے، رافضیوں کو نفرت اس لیے ہے کہ سنیت کی حکومت ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، وہ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہے نہیں کر پاتا ہے۔ حکومت کا، اقتدار کا پاور ہے، طاقت ہے، الحمدللہ کسی کو دم نہیں ہے کہ وہ پر مار لے۔ اس لیے سب کو نفرت ہے وہاں پر۔ سب چاہتے ہیں کہ دنیا کی رنگا رنگی وہاں پر بھی ہو جائے۔ جو یہ برائیاں کرنے والے ہیں نا، چند برائیاں بیان کر کے فلم ہے اور یہ سینما ہے اور وغیرہ ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بدتر حال کریں گے اگر انہیں حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس لیے کبھی خوش نہیں ہونا ان کی میٹھی باتوں سے۔ جس کو توحید سے، سنت سے محبت نہیں ہے اور توحید و سنت کی بنیاد پر سارے چھوٹے گناہوں کو درگزر نہیں کر سکتا ہے، وہ سلفیت کے منہج پر چلنے والا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصول ہے۔ اچھا، میں ایک آخری بات کیا تھا، میں پڑھ رہا تھا، جی ہاں، کہتے ہیں کہ سب کا نام لے لیا، شیخ نے سب کا نام لیا، کہا جب تک خارجیت کی حکومت قائم نہیں کر دو گے، کیا جب تک شرک اور تصوف کی حکومت قائم نہیں کر دو گے، کیا جب تک پارلیمنٹ اور پارٹیوں کی، یعنی یہ جو جمہوری نظام چلتا ہے نا، یہ اس طرح کا نظام تم نہیں لے آؤ گے، کیا تب تک سعودیہ کی برائی کرنے سے چپ نہیں بیٹھو گے؟ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو، کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حق کی طرف رجوع کر لینا، حق مان لینا باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے۔ باطل سے توبہ کر لو، حق کا راستہ اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سب لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، سب لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ عذاب آ جائے، اور جب عذاب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح سے شیخ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اور اس کے بعد توبے کا حکم دیا ہے، توبے کی تلقین کی ہے کہ اللہ واسطے توبہ کرو۔ اس طرح کا جو تمہارا طریقہ چل رہا ہے، تمہارا رویہ چل رہا ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبے اور رجوع کا راستہ اختیار کرو، یہ راستہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔
میرے بھائیوں، بہت باتیں آپ کے سامنے ہو گئی، لمبی ہو گئی، اور شاید کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ روانی میں یا یوں سمجھے کہ رو میں ایسی بھی ہو گئی ہوں جو آپ کو نہ پسند آئیں یا آپ کو اس سے تکلیف ہوئی ہو، کسی کو تکلیف ہوئی ہو سکتا ہے ایسا۔ میں اگر کسی کوئی بیجا بات میری زبان سے نکلی ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں میری زبان کو آپ نہ دیکھیں، میں اس جذبے اور اس پیغام کو جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی رخ ہے، ایک ہی ہماری دعوت ہے، اللہ واسطے اللہ کی سچی کتاب کی طرف، اللہ کے نبی کی سچی سنت کی طرف، اور امت کے طرف صحابہ تابعین کے طریقے کو زندگی کے ہر میدان میں، عقیدہ، منہج، عبادت، سیاست، اخلاق، کردار، رہن سہن، تعلقات، چھوٹا بڑا، حاکم محکوم، رعایا، سب کے ساتھ وہ راستہ اختیار کرو جو امت کے سلف کا راستہ تھا، صحابہ کرام کا راستہ تھا۔ بس اس کے سوا اور کوئی پیغام نہیں۔ بقیہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ اسی کو سمجھانے کے لیے اور اس کے خلاف جو کچھ چل رہا ہے اسی کی تردید کرنے کے لیے آپ کے سامنے باتیں ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق دکھائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا۔ هذا ما عندي والله اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔